خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی خوب در اہل بیت سے بھٹکنے والے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دین کی تعلیمات نہ لینے والوں کا حشر یہ ہوا کہ نبی کریم کے سلسلے میں ان کی شان میں اس طریقے کی باتیں، اس طریقے کی داستانیں، واقعات ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں درج کیے اور لکھے کہ جو شان نبوت کے منافی ہے، جو ایک طریقے سے شان پیغمبر میں کمال بے ادبی اور گستاخی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ساری باتیں اس سوال کے جواب میں تھی کہ کیا نبی آغاز بعثت میں وحی کے حوالے سے مردد اور ہو سکتا ہے، مضطرب ہو سکتا ہے، شک میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو لوگ روایتیں لیتے ہیں، جو ان کی تعلیمات پر اعتماد کرتے ہیں، ان کے یہاں پہ جواب منفی نہیں ہو سکتا، لیکن دوسرے افراد کے لیے یہ چیز ممکن تھی، اور اسی کے ضمن میں وہ پوری ورقہ ابن نوفل والی داستان بیان کی. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آغاز بعثت میں غار حرا کے اندر جب نبی کریم پر وحی نازل ہوئی تو کس طریقے سے بے ہوش ہو گئے، اور پھر جناب خدیجہ نے کسی کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے بھیجا، اسے بھی نہیں ملا. پھر گھر آئے نبی تو عجیب کیفیت اور عجیب حالت تھی. خدیجہ نے پوچھا کہ کیسی حالت ہے آپ کی، کیوں اتنے پریشان ہیں، کیوں آخر اتنا مضطرب ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا. مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں دیوانہ نہ ہو جاؤں، مجھے لگتا ہے کہ میں ہو گیا ہوں. تو کہا کہ نہ، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ، خدا آپ کا محافظ ہے، آپ کیوں جنون میں اور دیوانگی میں مبتلا ہوں گے؟ پھر نبی کریم کو مزید مطمئن کرنے کے لیے یہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے، جو تھوڑی بہت تعلیم رکھتا تھا، سابق آسمانی کتابوں کا مطالعہ اس کے پاس تھا. لے کے گئے، جب اس کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا تو کہا کہ یہ سب نبوت کے آثار ہیں، اللہ نے آپ کو منصب نبوت، مقام نبوت عطا کیا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا آئندہ مستقبل روشن ہے. پھر وہاں سے مطمئن ہو کر کے آئے. ٹھیک، یہ پوری داستان تھی. تو اب اس داستان کے اوپر اور اس بیان کے اوپر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے اور کتنا نہیں کیا جا سکتا، علماء نے باقاعدہ طور پہ بحث کی ہے. ٹھیک ہے، آج جو درس پڑھنا ہے وہ یہاں سے پڑھنا ہے کہ یہ داستان جو ذکر کی گئی ہے وہ آیات قرآن اور روایات اہل بیت کے منافی ہیں. اس روایت کو اگر قبول کر لیا جائے تو اس روایت سے کسر شان پیغمبر ہوگی، ظواہر قرآن کے خلاف ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ نہ نزول وحی کی وجہ سے نبی کریم شک و تردید میں مبتلا نہیں ہو سکتے. روایات کہتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. روایتوں نے جو ہے نفی کی ہے، انکار کیا ہے کہ نزول وحی کے سلسلے میں یا نزول وحی کے بعد اللہ کے نبی مجنون ہو جائیں، شک و تردید میں مبتلا ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے جو ہمارے بزرگ علماء نے بیانات دیے ہیں، اب ان کی باتیں. قاضی ایاز متوفی 544
در بیان ان نکتے کے امر وحی بر شخص پیمبر فاقد ہر گنے ابہام و شک اسمی گوید ہرگز نشاید کہ ابلیس در صورت فرشتے در آمد و امرہ بر پیمبر مشتبہ سازد۔ ہاں، قاضی ایاز بڑے عالم گزرے ہیں 6 صدی کے، ٹھیک، وحی کے سلسلے میں اس نقطے کو بیان کرتے ہوئے کہ وحی جب نازل ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کو اس کے سلسلے میں کسی طریقے کا شک، کسی طریقے کی تردید نہیں ہوتی، وحی ہر تردید اور ہر شک سے خالی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ابلیس کسی بھی صورت میں امر وحی میں دخالت نہیں کر سکتا اور پیغمبر کے لیے مشتبہ نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہی امر مشتبہ ہو جائے تو تبلیغ کس کی کرے گا نبی؟ لوگوں کو شک و تردید کے ساتھ ہدایت کرے گا، شک و تردید کے ساتھ خدا کا پیغام سنائے گا، شک و تردید کے ساتھ، جب تک کہ کمال اطمینان نہیں ہوگا تو پھر کس طریقے سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے گا؟ لوگوں کو اگر اس طریقے کی مردد اور مشتبہ باتیں جب لوگ سنیں گے تو یہ حکمت نبوت کے اور مسلط رسالت کے بالکل برخلاف ہو جائے گا۔ لوگ اطمینان نہیں کریں گے اس کی نبوت کے اوپر، لوگ بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ جس کی جو خود مردد ہو، مشتبہ ہو کسی امر کو لے کر، کسی پیام کو لے کر، کسی بات کو لے کر، تو ہم اس پر اطمینان کیسے کریں؟ پہلے تو خود اطمینان پیدا کریں نا۔ آپ اپنی کوئی بات شک و تردید کے ساتھ کسی دوسرے تک منتقل کیجئے، کوئی پیغام دیجئے، کوئی دستور دیجئے، اور اس دستور کے اوپر آپ خود متزلزل ہوں، مشتبہ ہوں، مردد ہوں، تو سامنے والے سے کیا آپ امید رکھیں گے کہ وہ آپ کی بات مانے گا، وہ یقین کر لے گا، وہ اطمینان کر لے گا؟ وہی پیام الہی ہے۔ پیام الہی کا جب تک اطمینان نہیں ہوگا، اگر فرض کر لو یہ شک ہو گیا نبی کو کہ جو پیغام مجھے دریافت ہوا ہے یہ پیغام الہی نہیں ہے، بس شیطانی ہے، تو پھر تو ہر پیام کے سلسلے میں یہ شک باقی رہے گا نا۔ جب کوئی پیام حاصل ہوگا وحی کے ذریعے سے تب شک پیدا ہوگا کہ یار یہ خدا کی طرف سے ہی ہے یا نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے شیطان نے دخالت کر دی ہے، اس کا وسوسہ مجھ تک پہنچ رہا ہو، پھر وہ کیا پہنچائے گا لوگوں تک؟ اللہ نے اس لیے نبی کو بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کے پیام کو لے کر کے کمال اطمینان کے ساتھ اس کے بندوں تک پہنچا سکے، اور اسے اطمینان ہی نہیں ہو رہا ہے، بار بار شک ہو جا رہا ہے، تو اس تو مسئلہ تو حکمت نبوت کے منافی خلاف ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ امر وحی کے سلسلے میں نبی کو کسی طریقے کا شک و تردید نہ ہو، بلکہ کمال اطمینان ہو، وہ اس کے تمام پہلو کو، تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہو، یہ پیام آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کون لا رہا ہے، کسی طریقے کی شک و تردید اس میں نہ ہو۔ تو یہ قاضی ایاز کرتے ہیں در بیان ان نقطے، اس نقطے کو بیان کرتے ہوئے کہ امر وحی بر شخص پیمبر، کہ نبی کریم کے اوپر جو وحی ہوتی تھی وہ وحی فاقد ہر گنے ابہام و شک است، وہ ہر طریقے کے ابہام و شک سے عاری، خالی اور دور ہے۔ می گویت کہتے ہیں قاضی ایاز کہ ہرگز نہ شاید کہ ابلیس در صورت فرشتے در آمدے، کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابلیس کسی فرشتے کی شکل و صورت اختیار کر لے، و امر را بر پیمبر مشتبہ سازد، اور امر کو رسول کے لیے مردد اور مشتبہ بنا دے، نہ در آغاز بعثت، نہ پس از آن، نہ بعثت کے آغاز میں اور نہ بعثت کے
بات کسی بھی نبوت کے ابتدائی مرحلے سے لے کے انتہائی مرحلے تک کسی بھی مرحلے میں شیطان کو امر وحی میں دخالت نہیں ہونی چاہیے. وہمن آرامش و استواری، اور یہی اطمینان اور استواری ثابت قدمی و اعتماد بے نفس اور نبی جو اپنی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ در ان گونے مواقع از خود نشاندار، خاص طور سے اللہ کے نبی اس طریقے کے مواقع پہ کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو کمال اطمینان کا اظہار کرتے تھے. وہ ایک جسمانی کیفیت جو طاری ہوتی تھی وہ الگ چیز ہے کہ پسینہ ہونے لگتا تھا، ہاتھ پیر کانپنے لگتا تھا، لیکن جب وحی ختم ہوتی تھی تو وجود پیغمبر میں ایک خاص اطمینان اور سکون نظر آتا تھا. ظاہر کرتے تھے، مطمئن ہو جاتے تھے کہ یہ خود یکی از دلائل اعجاز نبوت بے شمار میرا. یہ جو وحی کے بعد اطمینان بے نفس ہے اور اظہار اطمینان ہے، یہ خود نبوت کا ایک معجزہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اسی کے ذریعے سے تو آپ اس کے نبی ہونے کو پہچان سکتے ہیں. اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر آپ کو اس کی نبوت میں شک و تردید ہو جائے گا. ہاں، وحی کے بعد اطمینان بنفس یا اظہار اطمینان سکون، یہ کیا ہے؟ اعجاز نبوت ہے، نبوت کی ایک دلیل ہے، نبوت کو پہچاننے کا ایک راستہ ہے. اگر یہ اطمینان نہ ہو، اگر یہ سکون نہ ہو تو پھر انسان اس کی نبوت میں شک کرنے لگے گا. نہیں کہہ رہے آج یہ ہرگز پیغمبر شک نہیں کنند. ہاں، اللہ کے نبی کبھی بھی شک نہیں کرتے. و تردید بے خود راہ نمی دہد، اور کسی بھی قسم کی تردید کو اپنے اندر نہیں آنے دیتے کہ برو آمد فرشتے اس و از جانب حق تعالیٰ پیام آورده اس، بلکہ مطمئن ہوتے ہیں کہ جو آیا ہے وہ فرشتہ ہے اور جو پیغام لایا ہے وہ حق کی جانب سے ہے. بطور قطع امر برو اس کا، یہ چیز اس کے لیے قطعی طور پہ واضح ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وحی کا آنا، پیام الہی کا دینا، یہ نبی کے لیے قطعی اور یقینی ہوتا ہے. اس میں کسی بھی طریقے کے شک و تردید نہیں ہوتا ہے. کیوں آخر؟ زیرا حکمت الہی اقتسامی کنند، کیونکہ حکمت الہی اس بات کی مقتضی ہے کہ امر بربے کامل روشن شود، کہ امر نبی کے لیے پوری طریقے سے واضح اور روشن ہونا چاہیے. تا آشکارا آنچمی بیند، تاکہ واضح طور پر جو کچھ دیکھ رہا ہے لمس کند، اس کا احساس کرے. یا دلائل کافی در اختیار او قرار می دہد، یا اللہ اس کے لیے کچھ دلیلیں دیتا ہے تاکہ ان دلائل کے ذریعے سے تا کلمات اللہ ثابت و استوار جلوے کند، تاکہ کلمات الہی ثابت اور استوار اسے نظر آئیں. قرآن نبی کا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. امین الاسلام، تو یہ قاضی ایاز کا بیان تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ شیطان وحی میں دخالت کرے اور نبی وحی کے بعد شک و تردید میں مبتلا ہو جائے، بلکہ وحی کے بعد نبی کریم مکمل طریقے سے پرسکون اور مطمئن نظر آتے تھے. اور نبی کا مطمئن ہونا یہ اعجاز نبوت کی حیثیت رکھتا ہے. جب تک کہ نبی واضح طور پر آنے والے کو پہچانے گا نہیں یا اسے لمس نہیں کرے گا، اور جو پیام دریافت ہو رہا ہے اس پیام کے سلسلے میں جب تک کہ مطمئن نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے،
اس کے لیے خود امر مشتبہ ہو جائے گا، اور یہ مصلحت الہی کے خلاف ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تمام باتیں اس کے لیے کیا ہوں؟ واضح اور روشن ہوں، تاکہ وہ کمال اطمینان کے ساتھ اس کو قبول کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ بطور کلی چلا گیا، امین الاسلام تبرسی نیز بیان می کند کہ برائے آن کی پیمبر بے توانت دیگران رابا بہی ہدایت نمائد، خود باید از ہر گونه خطا و اشتباه در دریافت وحی مسئول باشد۔ نبی کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ عصمت کے دو معنی کیے گئے ہیں نا، ایک عصمت عن الخطا، ایک عصمت دریافت وحی، ابلاغ وحی میں، سمجھ رہے ہیں؟ نبی جو ہوتا ہے وحی کو دریافت کرنے میں اور اسے ذہن میں محفوظ کرنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں بھی معصوم ہوتا ہے۔ نہ دریافت کرنے میں کوئی غلطی کرتا ہے، نہ دریافت کرنے کے بعد غلطی کرتا ہے، نہ لوگوں کے پہنچانے میں غلطی کرتا ہے۔ یہ وہی ہے، امین الاسلام نے اسی بات کو کہی ہے کہ نبی وحی کے ذریعے سے جو ہدایت ملتی ہے اسی ہدایت کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اب جو نبی کو ہدایت مل رہی ہے اس ہدایت کے سلسلے میں نبی کو مطمئن ہونا چاہیے۔ کسی بھی قسم کی خطا، لغزش، کسی بھی قسم کی کا شک و تردید کیا ہوگا؟ خلاف مصلحت پروردگار ہوگا۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے، وہ ہدایت اپنے نبی کو دے رہا، اب وہ صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچ ہی نہیں جا رہی، یہ بھول جا رہا ہے، شک کر رہا ہے، کیسے لوگوں کو ہدایت ملے؟ بعثت پیغمبر کے منافی ہے یہ بات، بعثت کے خلاف ہے۔ بعثت کی جو حکمت ہے، اللہ نے نبیوں کیوں بھیجا؟ تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کرے، اسی لیے بھیجا۔ اب جو نبی ہے اس کو جو الہی پیغام مل رہا ہے، جو الہی ہدایتیں مل رہی، وہ اس کو لے کر کے پریشان ہے بھائی، غلطی کر دے رہا ہے، اس میں اشتباہ کر دے رہا ہے، اس کو شک ہو جا رہا ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ ہدایت ہو لوگوں کی، اور یہی جس کو وسیلہ و ذریعہ بنائے ہدایت کا، یہی ہدایت میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہنے کہ امین الاسلام تبرسی نیز بیان می کند، امین الاسلام تبرسی بیان کرتے ہیں کہ برائے ان کے پیمبر بتوانت دیگران را با وحی ہدایت نماید، پیغمبر اسلام کے لیے وحی کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت کرنے کے لیے باید ضروری ہے کہ از ہر گونه خطا و اشتباہ در دریافت وحی، کہ ہر قسم اور ہر طرح کے خطا سے، اشتباہ سے وحی کو دریافت کرنے میں مسئول باشد، محفوظ ہو۔ لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی طرف سے جو وحی کے ذریعے سے ہدایت دریافت کر رہا ہے اس میں معصوم ہو، کسی طریقے کی شک و تردید، خطا اور اشتباہ نہ کرے۔ لذا در تفسیر سورہ مدثر موجد، لہذا یہ مفسر اپنی تفسیر سورہ مبارک مدثر کی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ لا یوحی الی رسولہ الا بالبراہین النیرہ والآیات البینہ الدلائل علی ان ما یوحی الیہ انما هو من اللہ تعالی فلا یحتاج الی شیء سواہ لا یفزع ولا یفزع ولا یفرق۔ کہنے بے درستی کی خداوند وحی نمی کند، یقیناً خداوند متعال وحی نازل نہیں کرتا بے رسولی، کسی بھی رسول کو، اللہ کسی بھی رسول کو، کسی بھی نبی کو وحی نہیں کرتا مگر بادلائل روشن، مگر روشن دلیلوں کے ساتھ، و نشانہائے آشکار، واضح نشانیوں کے ساتھ، کہ خود دلالت دارت بر ان کے
کہ یہ دلائل روشن آشکار نشانیاں یہ خود اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انچ برو وحی شبت کہ جو کچھ نبی کے اوپر وحی ہو رہی ہے از جانب حق تعالی سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے و بچیز دیگری نیاز نہ دارد اور یہ نبی کسی اور چیز کا محتاج جب اللہ کی طرف سے پیام مل رہا ہے تو کسی اور کا محتاج کیوں ہوگا؟ ہرگز ترساندے نمی شود اس کو ڈرایا نہیں جا سکتا وہ نمی حراست وہ ڈرتا بھی نہ کوئی ڈرا سکتا ہے نہ وہ ڈر سکتا ہے وہ بخود نمی لرزت اور نہیں کبھی یہ سب نبیوں کی پہچان نہیں ہے نبیوں کی بطور کلی آیات قرآنی بر ان نقطے تصریح دارند کی پیامبر الہی از آغاز وحی پیامہارا بے روشنی دریافت نمودے و دوچار شک و تردید نمیشود کہ کلی طور پر قرآن کی آیتوں سے اس نقطے کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام آغاز وحی سے لے کر کے جو بھی پیام دریافت کرتے ہیں وہ سب دلائل کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ کیا ہے دریافت کرتے ہیں اور ان میں ان کو کسی بھی طرح کا شک و تردید نہیں ہوتا ہے مقام حضور در پیشگاہ حق جائگاہ اس کی کہنے کی مقام حضور خدا کی بارگاہ میں یہ ایک ایسا مقام ہے کہ درآن وہم و شک و ترس رہ نہ دارد کہ اس میں کسی طریقے کا وہم و گمان شک و تردید ڈر اور خوف نہیں ہے یعنی جو خدا کے تقرب میں پہنچ جاتا ہے جسے تقرب الہی پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کے دل سے ہر طریقے کی شک و تردید ڈر اور خوف نکل جاتا ہے کیا چیز دجاج دوچار مبتلا ہونا دوچار نمی شود مبتلا نمی شود گرفتار نمی شود ویسے یہ اللہ کا خطاب ہے موسیٰ علیہ السلام در آغاز بعثت مورد عنایت خاص سے پروردگار قرار گرفتے کہ موسیٰ علیہ السلام آغاز نبوت میں کیا ہے خدا کی خاص توجہ کا مرکز بنے رہے خدا کی خاص عنایت ان کے ساتھ رہی یہاں تک کہ خدا ان سے خطاب کرتا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری پورا بیان آغاز بعثت میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ندائے پروردگار کو سن کر کے کیا ہے کمال اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں خدا کا اس طریقے سے خطاب کرنا آغاز بعثت میں حضرت موسیٰ سے اور حضرت موسیٰ یہ وحی الہی سن کر کے یہ ندائے پروردگار سن کر کے پرسکون اور مطمئن ہے تو ان کا یہ پرسکون اور مطمئن ہونا کیا ہے ان کی نبوت کے لیے ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے اے موسیٰ ان منم پروردگار تو اے موسیٰ میں ہوں تمہارا پروردگار پائے پوش خیش بیرون آر اپنے کفش کو اپنے جوتے کو اپنی نالین کو باہر نکال دو کہ دروازی مقدس طوا ہستی کہ آپ طوا کی مقدس وادی میں پہنچ چکے ہیں ومنتورا برگزیدہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے ہم نے تمہیں چن لیا ہے پس بے آنچ وحی شباد گوش فرادہ بس وحی کے ذریعے سے جو باتیں تم تک پہنچائی جا رہی ہیں ہم سے سنو من خدائی کی جز من خدائی نہیں اس میں یہ
میں ہوں کہ میرا علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، پس مرا پرستش کن، پس میری عبادت کرو، وَبِیَادِ من نماز برپا دار، اور میری یاد میں نماز قائم کرو، برپا کرو، سپس بہو دستور دادے بھی شود۔ اور پھر اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کیا وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنی چھڑی، اپنا عصا پھینک دو، پھینک دیا۔ جب پھینکا تو وہ عصا اژدہا بن گیا۔ اژدہے کو دیکھ کر کے وقتی طور پہ ایک طریقے کا ترس، ایک طریقے کا خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے دیکھنے لگے کہ باپ کیا کرنا۔ تو اللہ نے ڈانٹا، موسیٰ کیا کر رہے ہو تم؟ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلین، موسیٰ ڈرو نہیں، نبیوں کو ہم نے خوف سے محفوظ رکھا ہے، رسولوں کے پاس ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سمجھ رہے ہیں؟ اے موسیٰ نہ ترس کہ رسولان در نزدمن نمی ترسن، موسیٰ ڈرو نہیں، میرے رسول میرے نزدیک ڈرتے نہیں ہیں۔ بدین ترتیب بے محض ایجاد ترس، آپ دیکھیں خالی ڈر جو ہے تھوڑی دیر کے لمحے کے لیے حضرت موسیٰ کے اندر پیدا، عنایت الہی شامل حال پیغمبر الہی گشتے، فوراً شامل عنایت الہی حضرت موسیٰ کے شامل حال ہوئے اور پھر اسے خوف سے باہر نکالا۔ اگر خدا کی عنایت توجہ نہ ہوتی تو موسیٰ شاید میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے، لیکن اللہ نے ذمہ لیا ہے، ضمانت لی ہے، اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ نبیوں میں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ۔ یہ قانون کلی، کہہ رہے کہ یہ ایک کلی قانون ہے، ہر کی در آن جائے گا شرف و حضور یافت، جو بھی بارگاہ الہی میں کیا ہے حضور کا شرف پا جائے گا۔ یہ قاعدہ کلی ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ جس انسان کو بارگاہ الہی میں حضور کا شرف مل گیا، اچھی سی خوف نہ دارت، پھر اس کے اندر کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، زیرہ در سائے عنایت الہی قرار گرفتے، کیونکہ پھر عنایت پروردگار اسے اپنے سائے میں لے لیتی ہے، عنایت پروردگار کے سائے میں پھر وہ رہتا ہے، سایہ فگن ہوتی ہے، بدر فضائے امن و آرامش بخش استقرار یافتہ ہے، اور پر امن و آرامش والی فضا میں وہ انسان کیا کرتا ہے، وہاں مستقر ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو شخص عنایت پروردگار کے سائے میں آ جائے، ٹھیک، سکون و اطمینان جس کے اوپر سایہ فغن ہو، یا خدا خاص توجہ اور عنایت کا مرکز جسے بنا لے، اس کو ڈرائے گا، کاہے کا خوف ہوگا اس کو۔ چلے باقی باتیں بعد۔